السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا، دستور مولانا شاء الله فعز حسن شيخ محمد الحقاني، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. الله شكر رسول شکر ہے اللہ عز و جل کا کہ ہم içinde اس حال میں ہیں۔ bizim ہر چیز، Allah ہر خوبصورت چیز جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ عز و جل کی دی ہوئی ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، şükürler olsun. Her şey onun iradesiyle oluyor diye ہر وقت ہمیں اللہ عز و جل کا شکر کرنا چاہیے کیونکہ ہر چیز اس کے ارادے سے ہوتی ہے۔ şikayet etmemek lazım ki ہمیں Allah her کسی بھی چیز کے بارے میں شکایت نہیں کرنی چاہیے şey mümin kulu için کیونکہ اللہ عز و جل ہر چیز میں etmiştir. اچھائی چاہتا ہے Mümin مومنین کے لیے۔ sonra جب کوئی انسان مومن ہوتا ہے nimete kavuşmuş olur تو اس insan. کو بڑی نعمت ملتی ہے۔ Ondan ہمیں dolayı شکر şükretmesi کرنا lazım. چاہیے اس کی وجہ سے۔ Hiçbir şey bu کوئی بھی چیز اتنی قیمتی نہیں ہو سکتی جتنی یہ نعمت ہے۔ veremez. İman nimetinin kıymetini hiçbir کوئی بھی شکر şey veremez. ایمان Bizim کی نعمت yapacağımız en پر پورا نہیں ہو سکتا۔ doğru şey تو صحیح چیز şükür جو ہم کر سکتے ہیں olmak. وہ ہے اللہ عز و جل کا شکر، اللہ عز و جل کی حمد۔ Bizim rahmetli şey ایک بھائی تھے جن کو ہم ihvan vardı, çok محمد انکل کہا کرتے تھے، انہوں نے بہت خدمت کی۔ severdi onu. مولانا شیخ ناظم ان سے محبت کرتے تھے، اور جب بھی وہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ وہ کیسے ہیں تو وہ کہتے تھے اللہ کا شکر ہے، اور بہتر نہیں ہو سکتا تھا۔ İyi olamaz diyor. وہ کہتے Her تھے şeye, کہ her vakit اس سے بہتر نہیں ہو şeyi سکتا تھا۔ tekrarlardı. وہ ہر دفعہ اس چیز İşte کو güzel بولا bir کرتے تھے۔ یہ ان کی اچھی یادیں ہیں۔ o herkesin یہ yapması. وہ چیز ہے جو کہ ہر کسی کو کرنی چاہیے، Müslüman olan herkesin ہر اس انسان کو جو مسلمان ہیں، şeye کیونکہ اللہ عز و جل ہر چیز کا اجر دیتا ہے، boş کچھ بھی geçmiyor. نظر انداز نہیں İmanlı ہوتا۔ olacaksın. آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے۔ Emretti. Ona آپ ایک ایسے بندے ہونا چاہیے جس کو اللہ عز و جل پسند کرتا ہو، şey olasın. وہ حکم دے O nimet اور آپ کر دیں، sana جس سے کہ اس کی نعمت nasip olsun. آپ کو نصیب ہو۔ Kıymet bilmeyen لوگوں کی زندگی Allah'a isyan eden insanlar جو چیزوں کو ایسے ہی لیتے ہیں hayatları اور اللہ عز و جل کے خلاف hiçbir ہوتے ہیں، kıymeti yok. وہ بیکار ہے، İstedikleri kadar وہ خالی ہے۔ وہ اپنے آپ کو beğensinler, istedikleri بہت بڑا بتا سکتے ہیں اور جتنا چاہے تکبر کر سکتے ہیں، bir boş لیکن bir وہ ایک خالی زندگی hayat yaşıyorlar. جی رہے ہیں، Ondan sonra اور جو بھی وہ کرتے ہیں şeyler وہ بیکار ہوتا ہے ان کے لیے۔ hiçbir faydası olmuyor onlara. Çektikleri eziyetlerden de bir mükafat. ان کو جس اذیت سے وہ گزرتے ہیں اس کا کوئی اجر نہیں ملتا، Çünkü Allah کیونکہ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی ہے، Allah'a iman etmemişler. انہوں نے اللہ میں İman یقین نہیں etmeyince رکھا، اور کیونکہ انہوں نے اللہ میں یقین نہیں رکھا تو وہ اور کسی چیز میں بھی یقین نہیں رکھتے۔ çok acayip انسانیت کے بہت ہی عجیب حال ہو سکتے ہیں۔ insan کئی olduğunu دفعہ ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے۔ kalır. İnsan yani bu Peygamber Efendimiz sallallahu ہمارے aleyhi رسول ve صلی اللہ sellem علیہ وسلم tefekkür sâhir mübed کہتے ہیں سنہ تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنہ، 70 sene ibadet ایک etmekten گھنٹے 100 کے sene لیے ibadet etmekten سوچنا daha iyidir. 70 یا 100 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے، کیونکہ ایک انسان جو Yani bu سوچتا ہے، şeyi kabul etmesi تفکر lazım. کرتا ہے، Kabul وہ یہ بات قبول کرتا ہے، اس کو bu riske یہ girmemesi رسک، lazım. یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ Eziyet اس دنیا میں اذیت ہے، ahirette ilelebet eziyet.
لیکن آخرت میں ہمیشہ کی اذیت ہے ان لوگوں کے لیے جو شکر نہیں کرتے اللہ کے نعمتوں کا اور ان کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس لیے ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ اللہ کا شکر کرتے ہیں، اس نے ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائی۔ ہم اللہ عز و جل سے ہدایت مانگتے ہیں سب کے لیے، اور باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔